کہ جب کوئی آیت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کسی حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا ہے، تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، بزرگوں کے کیے پر آنکھیں بند کر کے وہ کام کرنا جائز ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ آپ اس چیز پر جھگڑے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے تعامل کو پیچھے ہٹا کر صرف سند کے زور پر ساری ٹکریں ماری جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری نے تو جو فقاہت پیش کی ہے صحیح بخاری شریف میں زہری کے حوالے کے ساتھ، فرمایا اب نیا مسئلہ تھا، کوئی نہ حدیث پیش تھی پاس، نہ کوئی آیت پاس تھی، لیکن عمل تھا ان لوگوں کا کہ جن پر ضمیر مطمئن ہے کہ وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، وہ عمل کے اعلیٰ مینار ہیں، لہذا ان کا عمل مل جانا کافی ہے۔ اگر حدیث نہ بھی ملی، آیت نہ بھی ملی، تو پھر ان پارسا لوگوں کا جو عمل ہے، جو ایک عظیم کردار کے مالک ہیں، ان کے عمل کا حوالہ مل جائے تو اس کے بعد اور کسی تحقیقات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کے عمل کو معیار بنا کے اس چیز کو جائز سمجھنا، یہ وہ موقف ہے جو امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں پیش کیا ہے۔ لیکن اس میں پھر میں یہ کہوں گا، چونکہ ہر طرف آگے خطرات ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کا عمل سامنے کر لو کہ میرے پیر صاحب نے، میرے شیخ صاحب نے یہ کہا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ شریعت کی الف با کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے عمل کی ہم نہیں بات کر رہے کہ جن کے یعنی کچھ ایسے بھی واہیات لوگ ہیں، قرآن و سنت کی کوئی حیثیت سامنے نہیں رکھتے، پیر کا فرمان میرے پیش نظر ہے، پیر نے کہہ دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ ایسا قول جو قرآن کے منافی ہے، سنت کے منافی ہے، وہ ہزار پیر بھی کہتے رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پیر کو ہم پیر ہی نہیں مانتے، ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں کہ جس مقام پر قرآن و سنت میں خاموشی تھی، اور وہ عمل نہ قرآن کے منافی تھا نہ سنت کے منافی تھا، اور وہاں پر ان لوگوں کا عمل پایا گیا جن پر ضمیر مطمئن ہے، نہ وہ ریاکار تھے اور نہ ہی وہ دنیا دار تھے، نہ وہ حوث زر کے مریض تھے، اور نہ ہی ان کی افکار شوگر زدہ افکار تھے، وہ بالکل روشن سلیم العقل اور سلیم الفطرت، وہ صوفیاء، وہ علماء، ان کا عمل جب مل گیا اور اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہے، اگرچہ اس عمل کی کوئی دلیل نہ بھی ملے، امام بخاری ان کی اس عمل اور تعامل کو بھی ایک دلیل سمجھتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو کوئی بے چینی نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ یہ رائے استعمال ہوتی ہے تو اس سے جا کر پھر فقہ کی سوغات تیار ہوتی ہے، اور رائے استعمال پورے دین کا مدار اس پر ہے۔ ابن قیم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اس جلد نمبر 1 اعلام الموقعین کے اندر کہ خلافت کا مسئلہ اہل سنت میں کتنا جو اہم مسائل میں سے ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہر سنی کا عقیدہ اور یہ طے شدہ حقیقت ہے، اور یہ جو مخالفین فقہ ہے اور غیر مقلدین ہیں وہ بھی اس عقیدے کو سمجھتے ہیں اپنے ایمان کا حصہ۔ تو اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر وہی ہے جو دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس سے پیش کی تھی۔ اس کے اندر ابن قیم نے اس بات کو علام کے اندر لکھا کہ جس وقت پوچھا گیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ یہ جو خلافت کی تم نے ترتیب بنائی تھی، یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے، یہ ترتیب کیسے ملی ہے؟ تو اس ترتیب کا انداز بھی سوائے رائے اور قیاس کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ میں کسی نے پوچھا علی نمبر تمہارا پہلا تھا، چوتھے نمبر تک تم انتظار کیوں کرتے رہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، نمبر میرا چوتھا ہی تھا اور میں چوتھے کا ہی مستحق تھا اور پہلا نمبر میرا نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں حاضر بھی تھا، میں صحت مند بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ تو میں نے جس شخص کو نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم سمجھ گئے دنیا کا امام بھی وہی ہے، لہذا قیاس کیا، رائے سے فیصلہ کیا، رائے سے فیصلہ ہوا خلافت راشدہ کا۔ اور قیاس اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو پھر تو وہ خلافت ہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ کہنے لگے چونکہ نبی علیہ السلام نے مصلی دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ نماز بڑی اہم عبادت ہے جس میں آگے کھڑے ہو کے جس نے صحابہ اور اہل بیت کو نماز میں قیادت کرنی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں جو دین میں ہمارا لیڈر ہے سرکار نے دنیا میں بھی ہمارا لیڈر بنا دیا ہے. یہ رائے اور قیاس کا انداز ہمارے ہاں اس کی شرائط بھی ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن جو طبقہ اس کا انکار کرنے والا ہے وہ گزارا ان کا بھی اس کے بغیر نہیں, گزارا ان کا نہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور پھر بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے الیکٹریشین نہ ہو اور وہ ہولڈر لگانے چلا جائے تو لٹکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا. ایسے ہی ساری زندگی تقریریں کی ہو قیاس کے خلاف اور فقہ کے خلاف, اور جب مشکل پیش آ جائے اور پھر قیاس کریں تو پھر کنویں میں نہیں گریں گے تو اور کیا ہوگا.